یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں دوسری جلد کے اندر دعاؤں والے چیپٹر کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم کی ایک صحابی کو۔ یہ مشکات المصابیح میرے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے، اس کی یہ دوسری جلد میں اگر آپ آئیں تو جامع دعاؤں کا بیان، اس کی جو تیسری فصل ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 2495 ہے، ترمذی میں یہ ہے 3578، اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر صبر کر لو تو اچھا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا جنت تو ویسے ہی مل جانی ہے، صبر کر کے جنت جو کمانی ہے وہ تو ایمان کی بدولت مل ہی جانی ہے، دنیا تو میری آسان ہو نا۔ میں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ تم اس طرح کرو، وضو کرو، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو اللہ کے حضور، اور پھر یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی الرحمہ جو کہ نبی رحمت ہے، انی توجہت بک الی ربی، اور اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں اپنے رب کی طرف، لیقضی لی فی حاجتی ہذہ، کہ وہ اس حاجت کے معاملے میں میری حاجت روائی کر دے، اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اور سنن ابن ماجہ میں الفاظ ہیں کہ اے محمد، میں آپ کے ذریعے سے، یا محمد کے الفاظ ہیں، یہاں تو ہے نا کہ آپ کے ذریعے سے، اس میں یا محمد کے الفاظ ہیں کہ یا محمد میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے انہوں نے مدد مانگ لی ہے، اس میں تو واضح الفاظ ہیں، اس میں دونوں حصوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ دیکھیں وہ پہلی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو اس میں استمداد کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو وسیلہ اور توسل ہے، اور وسیلہ اور توسل کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم رویہ امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے آپ وسیلہ اور توسل اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام طبرانی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، المتوفیٰ 360 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے استاد ہیں، المتوفیٰ 405 ہجری، امام طبرانی نے کتاب لکھی المعجم الکبیر، طبرانی کی کتاب، اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے۔ اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، امام طبرانی خود بھی۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ جی میرا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور کہا کہ جی اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تھا، اس کی بھی حاجت کا مسئلہ تھا، تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی والی دعا، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے دعا کی، نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے تو نہیں پکارا کہ یا رسول اللہ مدد، انظر حالنا، آپ میری مشکل کشائی کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ دعا اسی طریقے سے 2 نفل کے بعد پڑھوائی تو حضرت عثمان کی طرف سے بلاوا آ گیا، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا۔ تو حضرت عثمان بن حنیف کا وہ پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا یہ دعا میں نے تمہیں سکھائی ہے، اس دعا کی برکت سے یہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اس دعا سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ سر اگر مدد کے لیے ہوتا تو یہاں ہوتا اغثنی یا رسول اللہ،
المدد یا رسول اللہ کہیں موجود ہے؟ وہ دعا کے طور پہ انہوں نے تعلیم کیا ہے، ٹھیک ہے آپ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے تو اس میں نہیں پکارا، کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری بات پہنچا دے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جب کوئی شخص میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرتا ہے، اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ وہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات برزخی ہیں۔ لیکن اس کو دنیاوی اگر کہیں گے تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اس سلام کا جواب ہم سنتے تو کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ دنیاوی ہو تو ہم سن بھی رہے ہوں، ہمارا پہنچنا بھی برزخی ہے، آپ علیہ السلام کی روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے، اور اس کا جواب دینا بھی برزخی ہے۔ وہ اس ٹائم اینڈ سپیس کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ اس کو حقیقی اور حصی بنانا شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے، وہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو سر یہ اس حدیث سے مجھے بتائیں استعانت کو یا استمداد کو گھسیٹ کے ثابت کرنا، تو میں اس کے اوپر وہی بات کروں گا کہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی جو ہے وہ نعت کے فضائل کے ذریعے ڈسکو قوالیاں ثابت کرنا شروع کر دے۔ وہ دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ صرف کسی چیز کے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے کہ وہ 10 لکھا ہوتا ہے نا تو ایک صفر لگاتا ہے ایک بزرگ آ کے، اس کو 100 بناتا ہے۔ ایک اور بزرگان دین میں سے ایک بزرگ آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں صفر میرا بھی لگا لو، کرتے کرتے وہ لاکھ بن جاتا ہے۔ 10 سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جتنی بات ہے اتنی رکھیں،